اب ایک دماغوں میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا استخارے کی مخالفت کر سکتے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، استخارے کی مخالفت جائز تو ہے، لیکن اس سلسلے میں جائز ہے، اور اس سلسلے میں کسی بھی مخالفت کے سلسلے میں کسی بھی وہم کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم صرف ایک وہم کی وجہ سے نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ مجتہدین نے فرمایا ہے کہ علی الخصوص قرآن سے استخارے کے سلسلے میں کہ استخارے کی مخالفت جائز ہے، قرآن کے استخارے کے برخلاف بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ مشورتاً ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ قرآن کے استخارے کی مخالفت نہ کریں، زیادہ بہتر ہی نہیں کرنی چاہیے. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ایک پہلو ہے کہ جب قرآن سے استخارہ منع ہے تو آپ کیوں اس کے برخلاف جائیں. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ بلا وجہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ہاں کوئی بہت سالڈ ریزن ہو کہ مخالفت کرنے کی تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا اس سلسلے میں یہ فتویٰ. اسی طرح سارے مراجع کہتے ہیں جائز تو ہے، البتہ بہتر ہے کہ کیا فائدہ مخالفت کرنے کا کہ خود ہی نقصان ہوگا. صرف ایک مجتہد ایسے تھے جو استخارے کی مخالفت کو حرام سمجھتے تھے، اب تو انتقال ہو گیا، آیت اللہ سید محمد رضا گلپائیگانی. وہ فرماتے تھے کہ استخارے کی مخالفت کرنی حرام ہے مخالفت کرنا. تو صرف آیت اللہ گلپائیگانی کا یہ مسئلہ تھا، باقی کسی اور عالم کا مسئلہ نہیں. بہت ہوا تو ظاہر فرماتے مخالفت سے کیا ہوگا؟ آخرت میں تو کچھ نہیں ہوگا، دنیا کے اندر نقصان آپ کو اٹھانے کا احتمال موجود ہے، تو لہٰذا استخارے کی مخالفت کر کے کیا کرنا. اچھا دیکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ امام سے لوگ آ کر استخارے کرنے کا تو نہیں کہتے تھے، لیکن سوالات پوچھتے تھے. جیسے کہ آیت اللہ جواد عاملی پتہ نہیں کتنے 15-17 سال سے مسلسل تفسیر قرآن ایران ٹی وی سے آ کر آیت اللہ جواد عاملی بیان کر رہے ہیں، اور تفسیر کا دورہ کہتے سورہ بقرہ ہی کو پتہ نہ جانے کتنے سال ہو گئے تھے کہ سورہ بقرہ ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، اتنی لمبی تفسیر اس کی. تو ان کی کتاب ہے قرآن از منظر امام رضا کے نام سے، آیت اللہ جواد عاملی. تو وہ یہ فرماتے تھے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے توضیح کی ایک بات کی کہ دیکھیے ہمارے جو ائمہ علیہ السلام تھے یہ قرآن عینی تھے. قرآن عینی، ہم قرآن کو کھولتے ہیں نا، یہ جو قرآن جو کتابی قرآن ہے اس کو کتاب علمی کہا جاتا ہے. ائمہ معصومین قرآن عینی تھے، مجسم ایک لحاظ سے قرآن تھے. یہی وجہ کہ جب وہ لوگ آ کر امام سے کوئی سوال کرتے تھے تو کسی روایت میں نہیں ملتا کہ امام نے کہا کہ میں قرآن سے دیکھ کر بتاتا ہوں، اور قرآن سے ہی فی البدی جواب دیتے تھے، جیسے قرآن سے براہ راست کوئی چیز پوچھی جا رہی جو مجسم قرآن ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله